السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک اخلاق و آداب اور روز مرہ کی سنتوں کے بارے میں ہم نے 3 نشست میں حسن اخلاق کو جانا تھا۔ انشاءاللہ اس نشست میں ہم انواع الآداب کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے انواع الآداب کے پارٹ نمبر 1 میں ہم چلتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ادب 3 طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں ادب، یہ بھی ذیلی 3 قسموں پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی میں اس کے احکام کا لحاظ رکھا جائے۔ دوسرا، اپنے دل کو اس کی محبت سے لبریز کر کے دوسرے سے یکسر بے رخی اختیار کر لی جائے۔ تیسرا، اور اس کی رضا و رغبت کو ترجیح دی جائے اور اپنی ہر حرکت و سکون میں اس کی عظمت و جلال کو مد نظر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی فطرت ودیت فرمائی ہے کہ وہ کمالات کو قبول کرتی ہے اور پھر کمالات کی سپردگی کے لیے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس کی اور اس ذات یعنی اللہ کی جس نے اسے ٹھیک طرح بنایا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو اس کی برائی یعنی فجر اور اس کی پرہیزگاری یعنی تقوی کا الہام دیا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس نفس کو پاک کر لیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفات کمال و نقصان دونوں بتا دیے کہ کامیاب وہ رہے گا جو اپنے نفس کو آداب کے در پاک اور صاف کرے اور بلند شان عنایت کرے وہ آداب جو انبیاء نے سکھائے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اسے تقوی کہا جاتا ہے، اور ناکامی اس کی مقدر ہوگی جو نفس کو گناہوں میں لوٹ پوٹ کر دے، گندا میلا کچلا ہوا کر دے۔ دوسرا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور و جناب میں قرآن نے اس منظر کی بہترین تصویر کشی فرمائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نظر نہ پھری اور نہ حد سے آگے بڑھی۔ ادب کی کیفیت یہ ہے کہ نظریں بھی پھر نہیں رہیں، پلکیں جھپک نہیں رہیں، اور جب توجہ کا عالم یہ ہو کہ دائیں بائیں نگاہیں نہ کی جائیں تو یہ ادب کمال کہلاتا ہے۔ اس آیت میں بھی عجیب عجیب راز پنہان ہے جسے ادب کی گہرائی کا نام دیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں بصیرت اور بصارت متفق ہے۔ جو بصر نے دیکھا، مشاہدہ کیا، بصیرت نے اس کی تصدیق کی، کیونکہ بصارت نے حق ہی دیکھا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یعنی جو آنکھوں نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی۔ سورہ نجم آیت نمبر 11۔ اور اسی لیے ابو جعفر نے ما کذب الفؤاد پڑھا ہے، یعنی
دل نے نظر کو جھوٹا قرار نہیں دیا بلکہ اس کی تصدیق کی، اور عام قرات بغیر شد کے ہے، جس کا معنی بھی قریباً وہی ہے کہ دل نے آنکھوں کو جھٹلایا نہیں بلکہ اس کی موافقت کی، اور دل و نظر دونوں باری تعالیٰ کی طرف متوجہ رہی، دائیں بائیں مائل نہیں ہوئی۔ جس طرح دل کی توجہ رہی اسی طرح نظر بھی اسی جانب ٹکی رہی۔ یہ اللہ کے ساتھ کمال ادب کا معاملہ ہے۔ ادب میں اخلاق داخل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلام بلند ہے۔ تیسرا، تمام انبیاء کرام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھنا۔ انبیاء علیہم السلام کے احوال یعنی ان کے حالات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا معاملہ ادب سے بھرپور رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر یہ بات میں نے کی ہوتی تو آپ جانتے ہی۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ نہیں کہا، بلکہ پہلے اللہ کے علم کا اقرار کیا۔ پھر مزید فرمایا تعلم ما فی نفسی، آپ تو میرے دل کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ پھر اپنے علم غیب کا انکار کرتے ہوئے فرمایا وَلَا عَالَمُ مَا فِي نَفْسِكَ، اور میں نہیں جانتا کہ آپ کے نفس میں کیا ہے۔ پھر اپنے رب کی تعریف کی اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، بے شک آپ ہی سب غیب جاننے والے ہیں۔ پھر توحید کا اظہار کیا اور شرک کا انکار کرتے ہوئے فرمایا ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں ان سے صرف وہی کہا جو آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر گواہی پر تعجب کا اظہار کیا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُمْ فِيهِ فَلَمَّا تُوَفِّيَتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِ، میں ان پر گواہ تھا جب تک ان کے درمیان تھا، جب آپ نے مجھے وفات دے دی تو آپ ہی ان پر نگرانی کرنے والے تھے۔ پھر اللہ کے علم کی وسعت کا اظہار کیا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ تو ہر چیز کے گواہ ہیں۔ پھر فرمایا إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اگر آپ انہیں عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، یعنی آپ کا حق ہے۔ لیکن یہ ادب کی انتہا ہے کہ انہیں صرف ان کے گناہوں پر عذاب دیا جائے، نہ کہ بے وجہ، اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے اِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوب، بے شک آپ سب غیب جانتے ہیں، یعنی آپ کو ان کے ہر حال کا علم ہے اور آپ برحق ہی عذاب دیں گے۔ پھر فرمایا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر آپ انہیں بخش دیں تو بے شک آپ غالب ہے اور حکیم ہے۔ یہ نہیں کہا یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اسے نقصان دیتا ہے اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ کیونکہ یہاں سفارش کا مقام نہیں
بلکہ براعت یعنی بیزاری کا اظہار ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی غضبناک ہوں گے اور دوش پر جہنم کا حکم چلا چکے ہوں گے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے کہ انکا غفور الرحیم، تو گویا ایسے وقت میں اللہ کے دشمنوں کے لیے نرمی کا اظہار ہوتا، جبکہ اللہ خود ان سے غضبناک ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہی صفت بیان کی جائے جو مقام کے لائق ہو، یعنی اگر آپ معاف کرتے تو اس لیے نہیں کہ آپ مجبور ہیں یا آپ ان کے تمام گناہوں کا علم نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ غالب ہیں اور حکیم ہیں۔ ایک انسان دوسرے کو یا تو مجبوری میں معاف کرتا ہے یا ادھورے علم کی وجہ سے، مگر اللہ تعالیٰ کا کمال یہ ہے کہ قدرت اور مکمل علم کے باوجود اگر معافی فرمائے تو یہ صرف اس کا فضل ہے، اور یہ صرف ایک عزیز و حکیم کا ہی کام ہے۔ یہ ادب کی انتہا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔